بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم سب جاندار، وہ انسانوں میں ہوں یا جانوروں میں ہوں، صبح اٹھتے ہی جس چیز کی سب سے پہلی فکر کی جاتی ہے وہ جسم کی بھوک مٹانے کی ہوتی ہے۔ ناظرین، جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، انسان کا مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، کوئی کام بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، اور یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ مجھ میں انرجی بھی نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں۔ بھوک ایسے ہی کام کرتی ہے، انسانی جسم کے لیے غذائیں ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے گاڑیاں وغیرہ بغیر پیٹرول کے، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہم لوگ اس چیز کا بہت دھیان رکھتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کا مقصد بھی کھانا پینا ہی ہے، اپنی اس طریقے سے بھوک کو مٹانا ہی ہے۔ ناظرین، یہ بھوک جو ہم مٹاتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا، یہ جسم کی بھوک ہے جو کہ کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، غذائیں کھانے سے، پھل کھانے سے جو کہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارا ایک جسم ہے اور اس جسم کے اندر ایک روح ہے۔ روح تب تک ہمارے جسم میں موجود ہے جب تک انسان کی موت نہیں واضح ہو جاتی۔ جب موت آ جاتی ہے تو روح کو پرماننٹ نکال لیا جاتا ہے۔ میں نے لفظ پرماننٹ کا اس لیے بولا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم سوتے ہو تو ہم تمہاری روحیں نکال لیتے ہیں اور دوبارہ پھر روح ڈال دی جاتی ہے جب بھی انسان سوتے ہوئے اٹھتا ہے یا صبح کو اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین، جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ خواب ہمارے جسم کے نہیں ہوتے، وہ ہماری روح وہاں گھوم رہی ہوتی ہے، بھٹک رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں دیکھا، خانہ کعبہ میں دیکھا، کہیں اور پہاڑوں میں دیکھا، تو آپ محسوس کریں گے کہ جیسے کہ آپ وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ ناظرین ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم کی بھوک کی تو ہم نے بات کر لی، غذا ہوتی ہے۔ اب روح کی بھوک کیا ہوتی ہے ناظرین؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بار بار بے انتہا اتنا زیادہ فرمایا کہ مجھے بعض دفعہ ایسا لگنے لگ پڑا کہ نماز سے بھی زیادہ، روزہ سے بھی زیادہ، حج سے بھی زیادہ، زکوٰۃ دینے سے بھی زیادہ، کسی بھی دوسرے کام سے زیادہ جو افضل ذکر ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ ہے تمام روح کی بھوک کا معاملہ۔ ناظرین، کاش کہ ہم اگر اس روح کی بھوک کو سمجھ سکیں تو ہم روزانہ جسم کی بھوک مٹانے سے پہلے، غذائیں کھانے سے پہلے، صبح اٹھ کے پہلے اپنی روح کو خوراک دیں۔ روح کو خوراک کیسے دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے ناموں کی تسبیحات، مختلف آیات کی تسبیحات، وظائف، ذکر، اور اگر ایسے وظائف، ایسے اذکار ہوں جن میں کوئی ذاتی مسئلہ یا ذاتی مطلب نہ ہو تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث سے مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر، پاکی، یہ بیان کرنا بہت ساری عبادتوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں بھی جب بات ہوئی تو ذکر اللہ اکبر کہ سب سے بہتر ذکر اللہ کا جو ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہوتا ہے، تو یہ ہم سمجھ سکیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک ایسی تسبیح دینے جا رہا ہوں، یہ ایسی تسبیح ہے ناظرین کہ اگر میں کہوں کہ آپ 5 گھنٹے بیٹھ کے تسبیحات کرتے رہیں اور میں ایک لسٹ تسبیحات کی دے دوں اور میں یہ کہوں جی کہ یہ تسبیحات کریں گے تو آپ کو
اتنا ثواب پہنچے گا، یہ تسبیحات کریں گے تو آپ کو اتنا ثواب پہنچے گا۔ تو ناظرین، آپ یقیناً پریشان ہو جائیں گے کہ صبح اٹھ کے اور بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں، تو کیا گھنٹوں بیٹھ کے ہم تسبیحات کرتے رہیں؟ اس لیے ناظرین، تسبیحات کیا ہوتی ہیں؟ کوڈ ورڈز، پاس ورڈز، شارٹ، جیسے شارٹ لیکچرز یا شارٹ کورسز، یا سمپلی اگر ہم ان کو کوڈ ورڈز ہی کہہ سکیں کہ اس کوڈ ورڈ کے اندر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، تو یہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگ یہ 2 تسبیحات روز رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں تو ہمارا اللہ پاک، ہمارا رب آپ کو اتنا زیادہ نواز دے گا اور آپ کو دولت کی کمی زندگی بھر نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ نے اس کی پاکی بیان کی، اس کی حمد کی اور اللہ رب العزت کو بیسیکلی یاد کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ جو مجھے یاد کریں میں ان کو کھل کے نواز دوں، اور وہ جو نوازتا ہے یاد کرنے سے وہ بابرکت رزق ہوتا ہے۔ ایک رزق وہ بھی ہوتا ہے جو ان لوگوں کو بھی اللہ دیتا ہے جو اسے یاد نہیں کرتے، وہ اس لیے ذکر دیا جاتا ہے، ان کو اللہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کو بھولے رہیں، دنیا میں گم رہیں، اور جب پھر دنیا سے ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جب عالم ارواح میں ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے دنیا میں صرف دولت ہی کھیلی، دولت ہی دیکھی، دولت سے ہی محبت کی، اب لاؤ اپنی دولت کو اور دکھاؤ یہاں پر تم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے ناظرین، یہ تسبیحات ایسی ہیں کہ اگر یہ آپ کر لیں تو یقین کریں کہ آپ کی دن بھر کی تسبیحات کا نچوڑ ہے یہ۔ پہلی تسبیح آپ نے کیا کرنا ہے کہ روز صبح رات کو سونے سے پہلے 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی تسبیح کیا ہے؟ آپ پڑھیں، یہ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کرنی ہی کرنی ہے، اور صبح اٹھ کے بھی کر لیں، 2 ٹائم کر لیں۔ یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر۔ پہلی تسبیح ہے جو میں خود کرتا ہوں، اور میں یہ تسبیح کرتا ہوں اور یقین کیجئے کہ میرے اللہ کریم نے مجھے ایسا نوازا ہوا ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں اور لائیو سٹریمنگ میں بھی ذکر کرتا رہتا ہوں۔ یہ تسبیح میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باتوں ہی باتوں میں سوچ ہی سوچ میں ہر انداز میں کرتا رہتا ہوں۔ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح ناظرین ایسی ہے کہ ہزاروں تسبیحات ایک جگہ، اور یہ تسبیحات جس پلڑے میں ڈال دی جائے وہ بھاری ہو جاتا ہے، پورے دن کے اذکار اس کے اندر آ جاتے ہیں ناظرین۔ دوسری تسبیح، کیونکہ آپ کو بابرکت رزق چاہیے، دولت چاہیے، دنیا کے معاملات چلانے کے لیے یہ چاہیے ہی ہوتا ہے، تو وہ تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ وہ کیا ہے؟ یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ یہ 2 تسبیحات اپنے ساتھ باندھ لیجئے، یقین کیجئے کہ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اگر ان کے علاوہ بھی آپ کچھ ایسے وظائف کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں آپ کے مختلف حاجات کے لیے، وہ بھی کرتے رہیں، لیکن اس کو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمر بھر کے لیے جب تک آپ کا سانس چل رہا ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ چھوٹی سی تسبیحات ہیں لیکن بہت بھاری ہیں، تمام قسم کی تسبیحات پر۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو تسبیح یہ بنتی ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر 100 دفعہ پڑھیے یا وہاب یا رزاق صبح شام، اور تسبیحات ختم کرنے کے بعد وہی 11 بار درود شریف، تاکہ خوبصورت سی پیکنگ میں اللہ کے حضور پیش کریں۔ کوئی بھی دعا، کوئی بھی تسبیحات بغیر درود شریف کے آسمان پر معلق رہتی ہے اور نہیں پہنچ پاتی جہاں آپ چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ فالو کریں گے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔